السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ رب اے میرے رب، یسر تو آسانی فرما، ولا تعسر اور مشکل نہ فرما، وتمم بالخیر اور خیر کے ساتھ مکمل فرما دے۔ تو بتائیے آپ میں سے کون ان فراغ کو بھرے گا؟ پہلا ہے خیرکم من فراغ القرآن وعلمہ۔ تعلم اب مکمل کیجئے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہت شکریہ۔ اب دوسرا میں پڑھتا ہوں اور دوسرا آپ میں سے بتائے گا۔ پہلے سنیے، من علم آیتا من فراغ عز وجل کان له ثوابها ما تلیت۔ کتاب اللہ۔ کتاب اللہ۔ اب مکمل کیجئے۔ من علم آیة من کتاب اللہ عز وجل کان له ثوابها ما تلیت۔ اب تیسرا میں پڑھتا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن فراغ۔ بتائیے اس میں کیا آئے گا؟ مدکر۔ مدکر۔ اب پورا پڑھیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَکِّرٍ۔ اب آگے اگلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فراغ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بتائیے۔ قرآناً قرآناً۔ اب پورا مکمل کیجئے۔ انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا فراغ عَجَبًا۔ بتائیے کیا آئے گا؟ قرآنا۔ قرآناً۔ مکمل کیجئے۔ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فراغ آیَتُهُ۔ بتائیے اس میں کیا آئے گا؟ فصلت۔ فصلت۔ جی مکمل کیجئے۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ بِلِسَانٍ فراغ مبین۔ بتائیے کیا آئے گا یہاں پہ؟ عربی۔ مکمل کیجئے۔ بلسان عربی مبین۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ انما فراغ بالنیات۔ بتائیے اس میں کیا آئے گا؟ الآمال۔ الاعمال۔ مکمل کیجئے۔ انما الآمال بالنیات۔ اگلی کوشچن کو دیکھتے ہیں۔ انما الاعمال فراغ، نیچے والے آپشنز میں سے کیا آئے گا؟ بالخواتین۔ جی ماشاءاللہ، مکمل کیجئے۔ انما الاعمال بالخواتین۔ جزاک اللہ۔ اب اگلی آیت دیکھیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فراغ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بتائیے اس میں کیا آئے گا؟ نیچے آپشنز دے کر ہیں۔ فاستمعوا۔ مکمل کیجئے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب اس آخری سوال پر آتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له فراغ او القى السمع وهو شہید۔ بتائیے اس میں کیا آئے گا؟ قلب۔ اب مکمل کیجئے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ بہت شکریہ۔ اب ہم آج کے لیسن کی طرف آئیں گے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسے ہم وویل مارکس کہتے ہیں یا وویل ساؤنڈز بھی کہتے ہیں۔ تو آگے جانے سے پہلے ایک بار کل کے لیسن کا احاطہ کرتے ہیں۔ کل ہم نے حروف الہجہ پڑھے تھے 28 یا 29۔ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ حمزہ الگ ہے وہ کہتے ہیں کہ حروف الہجہ 29 ہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں یہ تو ایک ہی ہے چاہے الف ہو حمزہ ہو۔ اب آپ میں سے کون انہیں ایک بار آرام سے پڑھے گا، یعنی بدون الحرکات، حرکات کے بغیر، یعنی ایسے الف با تا ثا۔ الف با تا ثا جیم
ها خا دال ذا را زا سين شين صاد ضاد ظا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو يا ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را ذا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام میم نون ہا واو یا. بہت شکریہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو بہتر طریقے سے پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن. تو فی الحال ہم نے کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حروف الحجہ کے بارے میں جانا، یہ 28 ہے یہ یا 29 ہے، اور مزید ہم نے اس میں بات کی کہ واو الف اور یا ان کو حروف علت کہتے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو یلو آؤٹ لائن ہے یہ اردو میں بے تے یعنی بڑی یہ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، مثلا با تا ثا، اسی طرح ہا خا. اس کے برعکس جو باقی تھے یعنی جو بلیک آؤٹ لائن ہے وہ ہم ایسے پڑھتے ہیں جیم، اور ہم نے دیکھا جب ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں ہے جیسے جیم یا میم، اسی طرح سین جیسے سین یا نون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم بہت آگے یہ پڑھنے والے ہیں حروف شمسی حروف قمری، لیکن ہم نے ایک کوشش کی تاکہ ہمارے ذہن میں اس کا ایک امپیکٹ پڑے. جب بھی ہم کسی لفظ کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو ہم اسے صحیح طریقے سے پڑھیں، یعنی جب اس سے پہلے ہم ال داخل کریں، ال داخل کرنے پر کیا وہ ادا ہوگا یا نہیں. تو ہم نے اس میں 2 کلرز یوز کیے تھے، جو بلیک ہیں وہاں پہ ال پڑھا جاتا ہے، اور جو ریڈ آؤٹ لائن ہے وہاں پہ ہم نے لام نہیں پڑھنا، بلکہ لام کے بدلے لام کا امپیکٹ تشدید سے ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا الف البا، لیکن تا پر ہم نے التا نہیں پڑھا، اتا الثا. آپ میں سے کون ایک بار اسے ترتیب کے ساتھ پڑھے گا؟ جی. الألف الباء التاء الثاء الجيم الحاء الخاء الدال الذال الراء الزاء السين الشين الصاد الضاد الطاء الظاء العين الغين الفاء القاف الكاف اللام الميم النون الہا الواو الیا. جی بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون اسے تنوین کے ساتھ پڑھے گا جیسے کل ہم نے سنا تھا؟ جی. ألف باء تاء ساء جيم حاء خاء داء زاء راء زاء سين شين صاء ضاء طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون وهاء واو ياء. جی بہت شکریہ. تو آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا جب ہم نے الالف پڑھا، لیکن جب تنوین لگائی الفن باءن تاءن اسی طرح سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا تھا کہ جب ان سے شروعات ہوتی ہے تو یہ دکھتے کیسے ہیں. یعنی الف ایسے ہوتا ہے بدایا میں، یہ سب بدایا میں ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ حروف الحجہ فی البدایہ، یعنی جب آپ ان سے شروعات کریں گے تو الف فریلی آپ کو ملے گا، را آپ کو فریلی ملے گا، زا آپ کو فریلی ملے گا، دال فریلی ملے گا، ذال فریلی ملے گا، اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں واو فریلی ملے گا. یعنی بدایا میں یہ فریلی ملتے ہیں، جبکہ باقیوں میں دیکھیے، یہ دیکھیے با اب آگے کے لیے ملنے کے لیے تیار ہے، تا ثا جیم ہا خا، ان سب میں آگے ایک لائن کھینچی ہوئی ہے. یہاں دیکھیے سین شین صاد واد، ہر ایک میں آپ کو ایک لائن جڑنے والی لائن مل رہی ہے. تو اس حرف کو ہم کہیں گے کہ یہ حرف جو ہے یہ بدایا کا ہے، یعنی اٹ از دا بگننگ آف دا ورڈ. یہاں پہ دیکھیے کاف لام میم نون ہا اور یا.
اس کے بعد یہاں دیکھیے حروف الحجہ فی الوسط، جب یہ حروف الحجہ جو ہم نے ابھی پڑھے، سب سے پہلے الف تو وسط میں آتا نہیں، لیکن اگر یہ مثلا آپ نے اسے کسی کلمے میں لانا ہے تو یہ ایسے ملے گا، یعنی صرف پیچھے ملے گا، بالکل ایسے ہی دیکھیے دال بھی صرف پیچھے ملے گا، ذال بھی پیچھے ملے گا، را بھی پیچھے ملے گا، زا بھی صرف پیچھے ملے گا، اور واو بھی صرف پیچھے ملے گا۔ باقی دیکھیں وسط میں با، پیچھے بھی تیار آگے بھی تیار، یعنی تیار ہے یہ جڑنے کے لیے، پیچھے بھی اور آگے بھی، پیچھے بھی اور آگے بھی، یعنی اس کی یہ وسطی پوزیشن ہے، سینٹرل پوزیشن۔ سین دیکھیے، شین دیکھیے، صاد دیکھیے، کوئی بھی دیکھیے، واد دیکھیے، طا دیکھیے، وا دیکھیے، عین دیکھیے، غین دیکھیے، فا دیکھیے، قاف دیکھیے، کیف دیکھیے، لام دیکھیے، میم دیکھیے، نون دیکھیے اور ہا دیکھیے، بلکہ یا کو بھی دیکھ لیجئے، یہ اپنی وسطی پوزیشن میں کس پیٹرن پر ہے۔ اب آئیے ان کی پوزیشن دیکھتے ہیں نہایا یعنی اینڈ، ایکسٹریم پر یہ کیسے ہوں گے۔ تو دیکھیے سب جو ہے ایکسٹریم پر ایک لائن سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھیے یہ دیکھیے الف، یہ با، یہ دیکھیے تا سے پہلے، ثا سے پہلے، جیم سے پہلے۔ یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے، جو جیم، ہا اور خا مثلا یہ جو اردو میں جب ہم ان کو ملاتے ہیں تو ہم انہیں ایسے ملاتے ہیں، ایسے ایسے یہاں ملتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نیچے سے ملتا ہے، یعنی سپوز یہ جیم ہے تو ہم اردو میں اسے ایسے ملاتے ہیں، لیکن یہاں کیسے ملتا ہے؟ جیم ایسے ملتا ہے، یعنی ایسے پھر جیم الگ سے ایسے، اسی طرح ہا، خا، اور یہ دیکھ لیجئے ہر ایک کے پریفکس میں یعنی پہلے ایک لائن ہے، یعنی یہ جڑنے کے لیے تیار ہے، سین، شین، صاد۔ مزید آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جیم اپنی پوری صورت میں پورے سرکل کے ساتھ، اسی طرح ہا، خا، سین بھی، شین بھی، صاد بھی، قاف بھی، یہ اپنے پورے شکل کے ساتھ یہاں دکھتے ہیں، عین بھی، غین بھی، تو سینٹرل پوزیشن میں بھی سیم دکھتا ہے، زو دیکھ لیجئے اور اس کاف کو دیکھ لیجئے، اس لام کو دیکھ لیجئے، اس میم کو دیکھ لیجئے، یہ اپنی پوری شکل میں ہے۔ بلکہ ہمیں یہاں پر نوٹ کرنا ہوگا کہ میم کی اور ایک صورت ہمیں ایسے ملتی ہے اینڈ پر، ایسے ایسے، یعنی اینڈ پہ ٹرمنیٹ ایسے کر کے ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں آخر میں ایسے میم بھی ہوتا ہے اور کسی مصحف میں وہ ایسے موڑ کے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ہا ہے، یہ واو ہے اور یہ یا ہے۔ پلیز ابھی یہ دکھا سکتے ہیں خا اور غین جو ملاتے ہیں، کہ خا اور الگ سے غین؟ یہ دیکھیے یہ آئین کی پوری شکل ہے اور یہ غائن کی پوری شکل ہے۔ اب آپ نے آئین ملانا ہے تو دیکھیے کیا طریقہ ہے، میں عربی کا بولتا ہوں، آپ نے یہاں سے سٹروک لایا، ایسے کیا اور یہ بن گیا آئین، آپ نے ایسے کیا، یہ سٹروک لیا اور یہ بن گیا غین، یعنی یہ اس کی نہایا پوزیشن ہے۔ اب اگر یہ وسط میں لکھنا ہے تو ایسے آئے گا، ایسے آپ نے آگے جانا ہے، ایسے اور پھر آگے لینا ہے، یہ ہے آئین اور یہ ہے غین، ایسے اوپر جانا ہے اور پھر آگے جانا ہے، یہ دیکھیے ٹھیک ہو گیا۔ جو اس کی بدایا پوزیشن ہے وہ تو آسان ہے، جیسے آئین سے ایسے کرنا ہے، جیسے عیب، اسی طرح غیب، بدایا ایزی ہے، اب وہ بتائیے خا کی پوزیشن۔ جیسے بغداد، دیکھیے بغ داد، بغ داد، یہ دیکھیے بغداد، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بعد، بعد دیکھیے یہ با کی فرسٹ پلیس ہے، آگے گئے ایسے لکھا، یہ دیکھیے بعد، ٹھیک ہو گیا۔ اردو میں ہم خا کو ایسے ملاتے ہیں، یہ دیکھیے اردو میں ایسے ہم خا ملاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کیسے ملانا ہے، یہ آپ نے سٹروک لایا، آپ رک گئے اور یہاں پہ آپ نے خا لکھنا ہے ایسے، اوکے، نیچے سے۔ اسی طرح آپ نے ہا لکھنا ہے، اردو میں جیسے ہم لکھتے ہیں بحث، جیسے بحث لکھتے ہیں اردو میں، اردو یہ اردو ہے، عربی میں اسے یوں لکھیں گے، یہ با ہے، پھر یہ ہا ایسے آئے گا اور یہ ایسے ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے بقرہ، البقرہ، البقرۃ، اگر ال کو چھوڑیں گے بقرۃن، اوپر جو شکل ہے اس کو دیکھیے اور آواز سنیے، البقرۃ، البقرۃ، بقرۃن۔ اب دوسری شکل کو دیکھیے، السمک، السمک، اگر ال کو چھوڑتے ہیں سمکن، سمکن۔ اب لاسٹ پکچر کو دیکھیے، السلۃ، السلۃ، اور اگر ال کو ڈراپ کریں گے سلتن، سلتن، سلتن۔ آپ میں سے کون ایک بار ان تینوں کو پڑھے گا؟ بس ایک بار پڑھنا ہے ایسے، البقرۃ، السمک، السلۃ۔ البقرۃ، السمک، السلۃ۔ جی آپ میں سے اور ایک پڑھیے۔ البقرۃ، السمک، السلۃ۔
تو جی اور ایک پڑھیے مگر ال کے بغیر. بقرة سمك سلة. جی بہت شکریہ. اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ جو البقرۃ ہے شکل آپ کے سامنے ہے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. آپ نے بتانا ہے الف کی جو پوزیشن ہے یہ بدایا ہے، یہ نہایا ہے یا وسط ہے. کون آپ میں سے بقرہ کی انالیسس کرے گا؟ بتائیے الف کہاں پر ہے؟ الف فرنٹ پہ ہے، اول پوزیشن پہ، اس لیے البدایہ بدایا. ہوگا. بالکل. لام کس پوزیشن پر ہے؟ وسط. یہ بھی اس کی بدایا ہی شکل ہے نا، کیونکہ یہ بدایا میں ایسے ہوتا ہے، وسط میں یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ایسے، پیچھے بھی ملا آگے بھی ملا. بتائیے تو لام کی یہ کون سی پوزیشن ہے؟ بداية. بدایا. بیدا با کی یہ کون سی پوزیشن ہے؟ سینٹرل. ماشاءاللہ، تو اسے ہم وسط کہتے ہیں. بالکل. تو بتائیے قاف کی کون سی پلیس ہے؟ سینٹرل پوزیشن ہے. اور را کی یہ کون سی پوزیشن ہے؟ ٹرمینیٹنگ. بالکل. یا وسط بھی کہہ سکتے ہیں یا نہایا. اور یہ گھولتا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. چلیے اس میں دیکھیے الف کی یہ کون سی پوزیشن ہے؟ بدایا. لام کی یہ کون سی پوزیشن ہے؟ بدایا. سین کی یہ کون سی پوزیشن ہے؟ سینٹرل وسط. میم کی یہ کون سی پوزیشن ہے؟ وسط. اور کیف کی یہ کون سی پوزیشن ہے؟ نہایت. نہایا. جی اسی طرح اس کو بھی کرتے ہیں. دیکھیے میں بار بار آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ان ٹرمز پہ فوکس نہیں کرنا ہے. آج آپ کو اینڈ میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کا آج ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو لہٰذا فی الحال اس کو دیکھ لیجئے. بتائیے الف کس پوزیشن پہ ہے؟ بدایا. لام بھی کس پلیس پر ہے؟ بدایا. سین کس پلیس پہ ہے؟ وسط. لام بتائیے لام کس پلیس پہ ہے؟ وسط. اور یہ گولتا چونکہ پیچھے سے ملا ہے تو لہٰذا یہ اس کی کون سی پوزیشن ہے؟ نہایا. جی آپ میں سے کون اسے ال کے بغیر تنوین کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پڑھے گا؟ بقرة سمك سلة. یہاں پہ یہ السمکہ ہے تو ال کی وجہ سے، تو جب ہم اسے ال نہیں پڑھیں گے تو ہم اسے سمکن بھی پڑھ سکتے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لکھیں گے نہیں، بس آپ شکل دیکھیں گے اور یاد رکھیں گے. بقرہ سمکہ سلطہ. بقرہ سمکہ سلطہ. سلطہ باسکٹ کو کہتے ہیں. آپ میں سے کون اسے پڑھے گا؟ یہ کیا ہے؟ البحر. البحر. اور یہ کیا ہے؟ لفظ. جی بحر سمندر ہے اور یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ اس امیج کو دیکھیے، یعنی منہ سے جو نکلتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ. اور بحر کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو. اب بتائیے آپ میں سے کون اس لفظ کو صرف ال کے بغیر پڑھے گا؟ بحر. بحر. 3 بار پڑھیے. بحر. جی اور ایک بار. جی بحر. اور ال کے ساتھ البحر. 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 ایک بار پھر سے پڑھیے. البحر. اب ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا جانیں گے کہ حروف الہجا کے بعد اور ایک اہم چیز ہوتی ہے جنہیں ہم حرکات کہتے ہیں. حرکت کی جمع حرکات. بعد الحروف الہجا، حروف الہجا کے بعد کیا ہے؟ حرکات. اور 4 امپورٹنٹ حرکات ہیں. وہ کیا ہے؟ اسے ہم کہتے ہیں زبر زیر پیش اور جزم. اس کا نام یاد کر لیجئے. زبر کو ہم بولتے ہیں فتح. فتح. زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ، اور اس ڈال نما شکل کو یا یہ جو گول جیسا ہے اسے سکون کہتے ہیں. الفتح، الکسرہ، الضمہ، السکون. آپ میں سے کون ایسے ہی پھر سے دہرائے گا؟ الفتح السکون جزم بولتے ہیں. جی الفتح، الکسرہ، الضمہ، السکون. الفتح، الکسر، الضم، السکون. ماشاءاللہ. اور ایک پڑھیے، اور ایک پڑھیے. الفتح الکسر الضم السکون. الفتح الكسر الضم السكون. الفتح القصر الضم السكون. الفتح الکسر الضم السکون. ال کو ڈراپ کر کے پڑھ لیجئے. فتحۃ کسرۃ ضمۃ سکون.
اچھا، میں یہاں پر ایک ضروری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ آپ کو تجوید سکھانا یا تجوید سے آپ کو پریشان کرنا. میرا بس آپ کو آئیڈیا دینا ہے کہ عربک کے لحاظ سے حرکات کیا ہیں. تو فی الحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جانا کہ 4 بیسک حرکات ہیں: الفتح، الکسرہ، الضمہ، السکون. اب یہ فتح فوق الحروف حرف کے اوپر ہوتی ہے، کسرہ تحت الحروف حرف کے نیچے ہوتی ہے. بتائیے ضمہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ فوق الحروف. فوق الحروف. جی بتائیے آپ میں سے کون بتائے گا سکون کہاں ہوتا ہے؟ فوق الحروف او فوق تحت الحروف؟ الحروف. جی فوق الحروف. جی اب آپ میں سے بتائیے کوئی اسے پڑھ کے، جیسے یہ ہے با، بے، اور اینڈ والا ب، با، بی، بو، ب. یعنی اصوات الحروف الہجا مع حرکات. اب ہم حرکات کے ساتھ انہیں پڑھیں گے. آپ میں سے کون اسے رواں پڑھے گا؟ جیسے ایسے ا، ب، ت، ث، ج، ہ، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ف، ظ، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، ہ، و، ی. ایک بار پڑھ لیجئے. ابا تا سا جا ح ق دا زا را زا سا شا صا زا تا زا ا غا ف ق ک ل م ن ح و ی. بہت شکریہ. اب زیر کے ساتھ کون پڑھے گا؟ کوئی اور پڑھیے زیر کے ساتھ، جیسے ای، بی، تی. جی پڑھیے. ای بیتی سی جی ہے خی دی زیری زی سی شی سدی دلی اعغی فیقیقی لیمینی ہی بی. ماشاءاللہ. آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے جو حرکت لگائی یہ فوق الحروف تھی یا تحت الحروف؟ تحت الحروف. تحت الحروف. فوق الحروف. جی ماشاءاللہ. آپ بتائیے آپ میں سے کون اسے پیش کے ساتھ ادا کرے گا؟ او بو تو سو جو خو خو دو زو رو زو سو شو سو دو تو زو او غو فو قو کو لو مو نو ہو وہ یو. بہت شکریہ. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کل ہم نے پڑھا تھا ایسے الف با تا ثا، پھر ہم نے پڑھا الالف البا التا، پھر ہم نے پڑھا الف باء تاء، اور آج ہم نے کیا پڑھا؟ ابتث ابتث ابتث. اب مزید نوٹ کر لیجئے کہ آ کے ساتھ، جیسے آ کے ساتھ جب ہم ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں تو آواز لمبی ہو جاتی ہے، یعنی یہ آ سے آ، با سے با، تا سے تا، ثا سے ثا. اسی طرح اگر ہم زیر کے ساتھ یا ملاتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ ای، بی، تی، سی. اور اگر ہم پیش کے ساتھ واو ملاتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ او، بو، تو، سو. تو آئیے اس سلائیڈ کو دیکھ لیجئے. اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو اوپر والی لائن ہے اس میں ہم نے الف کا اضافہ کرنا ہے. یہ پہلے تھا ا شارٹ ساؤنڈ، پھر یہ لمبا ہو گیا آ سے آ، با سے با، تا سے تا، ثا سے ثا. اور اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو ہم اس کے ساتھ الف ملائیں گے یا اس کے اوپر کھڑا زبر لگا لیتے ہیں. جیسے یہ ایکویلنٹ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک الف بھی موجود ہے، جا، ہا، خا. اب اس کے برعکس دیکھیں، دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر. اس کے ساتھ ہم نے یا ملانا ہے تو یہ الونگیٹ ہوگا. یہ چھوٹا تھا دے دے، اس کی ٹائم لائن اتنی ہے دے. اب یہ دی ہو گیا، یہ کیا تھا؟ دے دے. اب یہ کیا ہو گیا؟ ذی ہو گیا. اسی طرح ری، زی. یا اس کو دکھانے کا طریقہ کیا ہے؟ بس نیچے ہم نے کھڑا زیر لگانی ہے، یعنی چاہے ہم یہاں پہ اس میں یا لگا لیں، یا لگا لیں، یا لگا لیں، یا لگا لیں، یا اس کے نیچے کھڑی زیر کر دیں تو اس میں آواز الونگیٹ ہو جائے گی. اب دیکھتے ہیں پیش کے ساتھ یہ کمبینیشن کیسے چلتا ہے. پیش میں ہم اس میں واو لگاتے ہیں تو یہ زو، تو، وو. اور اب آپ کو پتا چل گیا یہ ایسے ملے گا، بدایا میں ایسے او، اور الٹا پیش میں واو کنٹینڈ ہوگا. اب بتائیے آپ میں سے کون پڑھے گا اسے ایسے؟ پہلے پڑھنا ہے ابتث، پھر پڑھنا ہے ابتث جح خا. جی ڈرنے کے بغیر. یعنی اس میں ہم نے کیا لگانا ہے؟ ایک الف لگانا ہے، ایک الف لگانا ہے، ایک الف لگانا ہے، ایک الف لگانا ہے. اور ذرا پہلے اپنے ہیڈنگ پر تو آئیں. ہم نے کیا پڑھنا ہے آج؟ اصوات الحروف الہجا مع حرکات. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ حروف الہجا کے اوپر حرکات ہوں گی، نیچے حرکات ہوں گی، لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ کثیر و طویل، کثیر و طویل. یہاں پہ خالی تھا
یہاں پہ جا. چلیے آپ میں سے ان حرکات کو دیکھ کر کون پڑھے گا؟ صرف پہلی لائن. جی آگے آئیے. ا ب ت ف ج ح خ. بہت شکریہ. اب آپ میں سے اور ایک اسے پڑھیے. دی زی ری زی سی شی سی. بہت شکریہ. آپ میں سے اور ایک اسے پڑھیے. یہ ہے شارٹ ساؤنڈ اور یہ ہے لانگ ساؤنڈ. بہت شکریہ. بتائیے آپ میں سے کون اسے دھیان سے پڑھے گا؟ دھیان سے پڑھنا ہے، دھیان سے. جی بتائیے. کا ل م نا ہی و یا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ نے سیکھا. ایک بار اس کو سنتے ہیں. کیا ہے؟ اصوات الحروف الہجا مع حرکات. حروف الہجات حرکات کے ساتھ. کثیر طویل. کثیر چھوٹا، طویل لمبا. کثیر طویل. تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں، کل اسے پھر سے دہرائیں گے. تو یاد رکھنا ہے جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ. جیسے ایک جملہ دیکھ لیجئے. لفظ البحر السمک. پھینکی سمندر نے مچھلی. تو ہم نے بحر کی پکچر دیکھی، سمک کی پکچر دیکھی. لفظ البحر سمک. سمندر نے مچھلی پھینکی. تو جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ کے دو ٹائپس ہوتے ہیں. ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اسے لغو کہتے ہیں. اور آپ یاد رکھ لیجئے سلتن تو ہم نے دیکھا، باسکٹ کو کہتے ہیں. سلت المحملات کسے کہتے ہیں؟ ٹریش کین کو، یعنی جس میں کوڑا ہوتا ہے. جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں. اگر وہ لغو ہے، بے مقصد ہے، بے معنی ہے تو اسے ہم محمل کہتے ہیں. اور اس پر ہمارا فوکس نہیں ہے، تو ہمارا فوکس اس پر ہے. کلمتن. کلمتن. کلمہ وہ لفظ ہے جو میننگ فل ہوتا ہے. اور اس کی تین ہی ٹائپس ہیں. وہ کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. بتائیے آپ میں سے کون اسے دہرائے گا؟ کلمہ، اسم، فعل، حرف. جی. تو تین ٹائپس ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک میننگ فل اسٹرکچر ہوتا ہے. جی بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور لفظ کیا ہوتا ہے؟ ورڈ جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں. ہاں، ابھی ہم اسے ورڈ نہیں کہیں گے، جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں، کیونکہ ورڈ ہمارے لیے ایک میننگ فل اسٹرکچر ہے. جو کچھ ہم منہ سے بولتے ہیں اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کے دو قسمیں ہیں. ایک جو بے معنی ہوتے ہیں اس کو محمل کہتے ہیں، اور جو بامعنی ہوتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی تین قسمیں. کلمہ کی تین قسمیں: اسم، فعل، حرف. بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں: اسم، فعل، حرف. بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. الحمدللہ. یہ ہے آج کا ہمارا لیسن. کل ہم نے سیکھا تھا ما اسمک، اسمی نذیر، ما اسمک، اسمی فاطمہ. یہ ہم نے کل سیکھا. آج ہم اور ایک اس میں حوار میں اور ایک چیز سیکھیں گے. کیف حالک. کا مذکر کے لیے اور کے مؤنث کے لیے. یعنی جیسے میں آپ میں سے کوئی مثلا فاطمہ جی ہیں، میں ان سے کہوں گا کیف حالک، تو وہ کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی بخیر والحمدللہ، میں خیریت سے ہوں. اور وہ مجھ سے پوچھیں گی کیف حالک، آپ کے کیا حال ہیں؟ اور میں بھی جواب دوں گا بخیر والحمدللہ. تو یعنی کل ہم نے سیکھا تھا ما اسمک، آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی نذیر. ما اسمک، اسمی فاطمہ. کیف حالک؟ بخیر والحمدللہ. کیف حالک؟ بخیر والحمدللہ. میں ایک مذکر کا نام لوں گا تو ایک مذکر جواب دے گا ما اسمک، اسمی شاہد. کیف حالک؟ بخیر والحمدللہ. کیف حالک؟ بخیر والحمدللہ. اب میں ایک بہن سے پوچھوں گا ما اسمک، اسم ثنا. کیف حالک؟ بخیر والحمدللہ. بہت شکریہ. اب اور ایک بھائی سے میں پوچھوں گا ما اسمک، اسمی شہباز. کیف حالک؟ بخیر والحمدللہ. اب میں ایک بہن سے پوچھوں گا ما اسمک، اسمی جیسمین. کیف حالک؟ بخیر والحمدللہ. اب اور ایک بھائی کو لیتے ہیں ما اسمک، اسمی منظور. کیف حالک؟ بخیر والحمدللہ. سر یہاں پہ مجھے تھوڑا کوسچن. جی پوچھئے. انہوں نے سبوں نے بولا اسمی شاہد،
इसमें मंजूर, उनको मंजूर मत बोलना है या मंजूर ही बोल, तनवीन के साथ पढ़ना है तनवीन के बगैर। ये देखिए, चूंकि हम वक्फा करते हैं तो हम बिदूनिल तनवीन भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई अभी दिक्कत नहीं है। अगर आप मंजूरुन भी कहेंगे, मंजूर भी कहेंगे, अभी हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। हम इन चीजों को, ठीक बल्कि है। हम यहाँ पर बाद में ये भी कहेंगे, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, कैफा हालुक, कैफा हालुक, क्योंकि का और के दोनों साकिन पर क्या हो जाते हैं, हरकत के बगैर होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हाँ, शुक्रिया, ठीक। आप बड़े गौर से सुनते हैं। अल्लाह ताला आपसे हमें भी इंस्पिरेशन लेने की तौफीक अता फरमाए। और एक आखिरी बहन को ले लेते हैं। मास्मुके اسمي नसीम कैफ हालुके बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने बिदाया, वसत और निहाया को फिर से देखा। हमने अस्वातुल हुरूफुल हिज्जा मा हरकात देखे। फिर अल्लाह ताला की तौफीक से हमने कसीर और तवील देखा। कसीर जैसे बा, तवील बा, ते कसीर, ती तवील। और अल्लाह ताला की तौफीक से हमने देखा कलाम के 3 अज्जा क्या हैं। अल्लाह ताला से दुआ है समझाने समझने में जो भी कोताहियां हुई अल्लाह ताला माफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।